وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بھی OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت۔ اجلاس کے شرکاء کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی مذہبی منافرت اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی بھرپور مذمت، گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر پاکستان اور ڈنمارک کے وزرائے خارجہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو نے ڈنمارک اور دیگر یورپی ممالک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ کنونشن سینٹر میں تقریب، پاکستان اور چین کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب میں دونوں ملکوں کی قیادت کی شرکت۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ نے سی پیک کو فلیگ شپ منصوبہ قرار دیا۔ کہا منصوبہ پاکستان اور چین کی دوستی کے نئے دور کا آغاز ہے۔ سی پیک سے خطے میں سماجی ترقی کا دور شروع ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، سی پیک کے تحت $25 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہوئی۔ بیشتر منصوبے وقت سے پہلے مکمل کیے۔ سی پیک منصوبوں سے توانائی بحران کا خاتمہ ہوا۔ موجودہ حکومت گوادر کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں ہوں، چین ہمیشہ ثابت قدمی سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سی پیک کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام۔ کہا سی پیک چین اور پاکستان میں 4 موسموں کی دوستی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سی پیک نے خطے میں باہمی رابطے اور انضمام کے عمل کے لیے اچھی بنیاد ڈالی۔ مستقبل میں بھی پاکستان سے معیاری، پائیدار اور عوام دوست اہداف کے حصول میں تعاون چاہتے ہیں۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی بلندی تک پہنچائیں گے۔ سی پیک کی بدولت پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کو نئی قوت ملی۔ چین اس آہنی دوستی، ترقی اور سلامتی کو بہتر انداز میں مربوط کرے گا۔ صدر عارف علوی سے چینی نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ صدر نے پاکستان اور چین کا اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر عارف علوی نے ہی لینفنگ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول اعزاز سے بھی نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ کی ملاقات۔ پاک چین تعلقات، سی پیک اور 2 طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ چینی نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی میں مستقل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ شہباز شریف نے کہا، چین تباہ کن سیلاب اور موجودہ معاشی چیلنجز میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا۔ چینی نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے چین کے نائب وزیر اعظم ہی لینفنگ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم مہمان خصوصی اور آرمی چیف گیسٹ آف آنر ہوں گے۔ ریکارڈنگ منصوبے کی آئندہ سال تکمیل اور 2028 تک کام کرنے کے آغاز کا ہدف۔ اعلیٰ معیار کا تانبا اور سونا نکلے گا۔ 7,500 افراد کو روزگار ملے گا۔ مصدق ملک کہتے ہیں، پاکستان میں معدنیات کی کل مالیت کا اندازہ $6 ٹریلین سے زائد لگایا گیا۔ اپنی معدنیات کی مٹی نہیں بلکہ ترقی بیچیں گے۔ ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ میں بدلیں گے۔ سرمایہ کاری سے بلوچستان کی قسمت بدلے گی۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق سویلینز پر نہیں ہوگا۔ نئے قانون کا سپریم کورٹ میں جاری مقدمے پر اثر نہیں پڑے گا۔ دوہری شہریت رکھنے والے شہری فوج میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ ملک کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر سزا ہوگی۔ متعلقہ شخص کو 5 سال تک قید کی سزا دی جائے گی۔ پاکستان اور افواج کے خلاف کسی بھی انکشاف پر کارروائی ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کیس چلے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفیٰ، برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس، عدالت نے چیئرمین PTI کو آج صبح 9 بجے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا۔ سیشن کورٹ نے چیئرمین PTI کی پیر کو کیس ملتوی کرنے کی درخواست منظور کی۔ عدالت نے چیئرمین PTI کو آخری مہلت دے دی۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا، چیئرمین PTI کے وکلاء کا مقصد تاخیری حربے استعمال کرنا تھا۔ چیئرمین PTI اور ان کے وکلاء عدالت کو مزید مایوس کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کا توشہ خانہ کیس رکوانے کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع۔ سیشن کورٹ میں 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کی کارروائی رکوانے کے لیے اپیل۔
हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों की मुशावरत मुकम्मल। तमाम जमातों ने किसी सियासी शख्सियत को निगरान वजीर आज़म मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। हतमी फैसला वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में होगा। निगरान वजीर आज़म के मामले पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मुतहर्रिक। बुध से अपोजिशन जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। राजा रियाज कहते हैं कोशिश है निगरान वजीर आज़म के लिए मुजव्विज़ा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। शराय सूद 22% पर बरकरार, नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि अगले 2 माह के लिए शराय सूद 22% ही रहेगी। CBI इन्फ्लेशन 38% से कम होकर 29.4% पर आ गया। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल तक महंगाई 5 से 6% पर आ जाएगी। आइंदा साल शरह नमू 2 से 3% रहने का इम्कान है। अदायगियों के बाद ज़र मुबादला ज़खायर 8.2 अरब डॉलर हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। बाजोड़ धमाके में JUI के कारकुनान के जाम बहक होने पर इजहार ताज़ियत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। कहा सानिहा बाजोड़ की तहकीकात करके जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ की फजलुर रहमान से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी फजलुर रहमान से मुलाकात और ताज़ियत की। ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी इजहार ताज़ियत के लिए फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की भी फजलुर रहमान से मुलाकात और ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की मुलाकात। अहम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक गुफ्तगू। सूबाई वुज़रा मीठा खान काकड़ और नूर मोहम्मद डमर ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की तरदीद कर दी। सूबाई वज़ीर तूर अतम बनखैल का BAP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। शुरा ने कहा BAP 5 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर एक बार फिर सुरखरू होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जनरल अस्पताल लाहौर आमद। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना की आयादत की। बच्ची की वालिदा को भी दिलासा दिया। बोले बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद करने वाली मुलजिमा कानून के तहत सख्त सजा की हकदार है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंसदाद हरासमेंट सेल भी बनाए जाएंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर केस की तफ्तीश लाहौर मुंतकिल।